بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیدنا ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز مسجد میں تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک انصاری آدمی ہے جس کا نام ابو امامہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو امامہ، کیا بات ہے کہ میں تمہیں مسجد میں دیکھ رہا ہوں اور نماز کا وقت بھی نہیں ہے؟ انہوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، مجھے غموں و قرضوں نے گھیر رکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھا دوں کہ جنہیں اگر تم پڑھو تو اللہ تعالیٰ تمہارے غم دور کر دے گا اور تمہارے قرضے ادا کر دے گا؟ حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبح و شام یہ کلمات پڑھا کرو: اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ ترجمہ: یہ اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں پریشانی و غم سے، عاجز رہ جانے و سستی سے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں بزدلی و بخیلی سے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں قرضوں و ظالموں کے غلبے سے۔ سیدنا ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے میری پریشانیاں دور کر دی اور میرے قرضے بھی ادا فرما دیے۔ یعنی اے اللہ پاکی، تیری ہی ذات سے بھروسہ رکھتا ہوں اور رنج و غم کی برائی سے تیری عظمت و جلالت کی پناہ میں آتا ہوں، تیری حفاظت کے ذریعے ان سے حفاظت چاہتا ہوں، تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو اپنی قدرت کے ذریعے رنج و غم ان کے سبب میرے دل سے دور فرما اور میرے سینے کو نور ایمان سے بھر دے، تاکہ شیطان اپنے وسوسے، شکوک و شبہات سے مجھے غم میں نہ ڈالے اور اپنی ناپاک کوششوں سے میرے ایمان کو خراب نہ کرے۔ اور اللہ، اس کے علاوہ وہ چیز مانگتا ہوں جو تیرے فیصلے و تقدیر سے راضی رہنے میں میری مدد کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مسجدوں گھروں میں خلوت و تنہائی پسند کرتے تھے تاکہ وہ اپنی فرصت کے اوقات میں ذکر و اذکار کریں، دعائیں کریں، اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کریں۔ ان میں جب کسی کو کوئی غم لاحق ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے نماز کی طرف دوڑتے، کیونکہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث پاک میں دعا کو کلام کہا۔ اس سے اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ دعا دل کی گہرائیوں سے ہونی چاہیے اور اس یقین کے ساتھ ہو کہ دعا قبول ہوگی۔ وہ یا دعا قبول کرنے والے کو ایسا لگنا چاہیے کہ وہ اپنے دل، اپنی زبان، بلکہ اپنے پورے وجود سمیت اپنے پروردگار سے بات کر رہا ہے۔ زندگی میں دکھ، غم اور پریشانیاں آتی ہی رہیں گی، لیکن انسان کی سمجھداری اسی میں ہے کہ وہ بات اچھی طرح سمجھ لے کہ انسان کی زندگی پریشانیوں، مصیبتوں سے کبھی خالی نہیں ہو سکتی۔ انسان زندگی کی کسی بھی پوزیشن میں ہو، لیکن غم، دکھ، تکلیف اور پریشانیاں اس کے ساتھ رہنے والی ہیں۔ جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے، یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے، اور لہٰذا اگر یہ حقیقت دل سے مان لیتے ہیں تو آپ کے لیے مصائب کا مقابلہ آسان ہو جاتا ہے۔ مسلسل غم میں رہنا بڑی تکلیف دہ چیز ہے۔ اللہ کو یہ پسند نہیں کہ اس کے بندے غمگین زندگی گزاریں، اسی لیے اللہ نے رنج و غم سے بار بار منع فرمایا۔ صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے غم سے منع کیا کہ تم نہ سستی کرو، نہ غمگین ہو۔ سورہ آل عمران میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث اور حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ نے موسیٰ کی ماں کو غم نہ کرنے کی وحی فرمائی۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہے، اور جب تجھے اس کی نسبت کو خوف معلوم ہو تو اسے دریا میں بہا دینا، اور کوئی ڈر، خوف یا رنج غم نہ کرنا۔ ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبروں میں بنانے والے ہیں۔ غمگین اور رنجیدہ رہنے سے شیطان اور آپ کے دشمن خوش ہوتے ہیں اور آپ سے محبت کرنے والے تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ یہ غم بڑی بری چیز ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رنج و غم سے پناہ طلب کرتے تھے اور یہ دعا پڑھا کرتے تھے: اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں غم و الم سے، عاجزی سے، سستی سے، بزدلی سے، بخل، قرض چڑھ جانے اور لوگوں کے غلبے سے، کیونکہ ایک انسان کا غمگین رہنا، رنجیدہ اور پریشان رہنا یہ اس کے قوت عمل کو، کام کرنے کی صلاحیت کو بہت زیادہ متاثر کرتا ہے، انسان کو مایوس کر دیتا ہے، اور بسا اوقات انسان رنج و غم کی شدت سے خودکشی کر لیتا ہے۔ غم میں رہنے سے پریشانی کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ دنیا کا غم تو معمولی چیز ہے، دین و ایمان و ہدایت کے افکار اور کفار کے مکر و فریب پر غمگین رہنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بس اپنا کام کریں اور صبر کرتے ہوئے آگے بڑھ جائیں۔ اللہ نے فرمایا، آپ صبر کریں، بغیر توفیق الہی کے آپ صبر کر ہی نہیں سکتے۔
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ اعلان کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ جس کا قرضدار ہو وہ حاضر ہو جائے۔ لوگ کہیں گے ایسا کون ہے کہ جس کا اللہ قرضدار ہوگا؟ فرشتے جواب دیں گے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تکلیف دی اور اس تکلیف سے ان کو صدمہ پہنچا تھا اور ان کے آنسو نکلے تھے، مگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر صبر کیا تھا، اللہ تعالیٰ ان کا قرضدار ہے اور دنیا میں جو وعدے صبر کرنے والوں کے لیے کیے تھے آج پورا کرے گا۔ یہ اعلان سن کر بہت سے لوگ، مرد اور عورتیں جمع ہو جائیں گے۔ فرشتے ان کے اعمال نامے دیکھیں گے، جن کی بے صبری نکلے گی ان کو دور کر دیں گے، اور جن کا صبر دیکھیں گے انہیں اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے سائے میں کھڑا کر کے عرض کریں گے کہ اے رب، تیری تکلیفوں پر صبر کرنے والے حاضر ہیں، حکم ہوگا کہ ان سب کو طوبیٰ کی درخت کے سائے میں کھڑا کرو کہ ہم پہلے اپنے نور کی روشنی سے ان غم کے ماروں کے دلوں کو ٹھنڈا کریں گے۔ بس ان کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچائی جائے گی۔ پھر حکم ہوگا، اے صابر بندو، ہم نے تم کو دنیا میں ذلیل کرنے کے لیے تکلیفیں نہیں دی تھیں، بلکہ اس لیے دی تھی کہ آج کے دن تمہارے درجے بڑھائیں، اور آج ہم ان غموں اور تکلیفوں کے بدلے تمہارے سارے گناہ معاف فرماتے ہو، تم کو دوزخ کے عذاب سے بری کرتے ہیں۔ تم نے دنیا میں صبر کر کے ہم کو خوش کیا تھا، آج ہم تم کو خوش کریں گے اور بے شمار نعمتیں دیں گے۔ پھر غریبوں سے فرمائے گا، اے میرے غریب بندوں، میں تم کو دنیا میں ذلیل کرنے کے لیے غریبی نہیں دی تھی، بلکہ تمہارا حساب تھوڑا کرنے کے لیے، اور آج کے دن تمہارا رتبہ بڑھانے کے لیے غریبی کو پسند کیا تھا، اور آج تمہاری یہی عزت و شان ہے کہ ہم نے تم کو بخش دیا، اور جن لوگوں نے دنیا میں تمہاری مدد و خدمت کی تھی تم ان کو بھی بخشوا سکو گے۔ پھر اللہ ان بندوں سے فرمائے گا جنہوں نے اپنے بچوں کے مرنے پر صبر کیا تھا، تو اے صابر بندو، اگر ہم تمہارے بچوں کی موت لوح محفوظ میں نہ لکھتے، تمہارے دلوں کو زخمی نہ کرتے، تو آج تم کو یہ درجے نہ ملتے۔ صبر کرنے کی وجہ سے ہم تم سے خوش ہیں، اور اب تم اپنے بچوں کو ساتھ لے کر بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب تم نہ کبھی مرو گے اور نہ کوئی غم اور تکلیف دیکھو گے۔ پھر اس طرح اللہ تعالیٰ اندھے، لنگڑے، کوڑے، بیمار وغیرہ مصیبت کے ماروں سے فرمائے گا، اور سب غمزدہ لوگ، مرد اور عورتیں، اپنے اپنے رتبے کو دیکھ کر خوش ہوں گے۔ کوئی بادشاہ ہوگا، کوئی نواب جیسا ہوگا، کوئی امیر اور رئیس ہوگا، اور جنت کے دروازے جو ہیں جنت کے دروازے پر انہیں لے جایا جائے گا۔ جو لوگ اس قیامت کے میدان میں حساب دینے کے واسطے رکے کھڑے ہوں گے، وہ ان کی عزت و شان دیکھ کر کہیں گے کہ یہ لوگ نبی ہیں، شہید ہیں۔ فرشتے جواب دیں گے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا میں تکلیفیں دی گئی، مگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کو حکم سمجھ کر صبر کیا تھا اور ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کے تابعدار رہے تھے۔ یہ جواب سن کر وہ لوگ بڑے افسوس سے کہیں گے، کیا اچھا ہوتا کہ ہم بھی تابعداری کرتے، دنیا میں تکلیفیں اٹھاتے، بلکہ ہماری کھال کھینچیوں سے کاٹی جاتی، کہ آج ہم کو بھی عزت ملتی اور حساب دینے کی مصیبت سے چھوٹ جاتے۔ پھر فرشتے جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ جنت کا بڑا فرشتہ رضوان پوچھے گا، کون ہو؟ فرشتے کہیں گے، صابر لوگ آئے ہیں، اور دروازہ کھول دے گا کہ ابھی ترازو کھڑی نہیں کی گئی اور نہ حساب کتاب کا دفتر کھلا ہے، پھر یہ لوگ حساب دینے سے پہلے کیسے آ گئے؟ فرشتے کہیں گے کہ صابر لوگوں سے حساب کتاب نہیں لیا جائے گا، بس رضوان جنت کا دروازہ کھول دے گا اور صابر لوگ بڑی عزت و شان کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ناظرین دیکھیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہاری کیسی عزت و شان ہے، مگر آج کل ہماری یہ حالت ہے کہ جہاں ہمیں کوئی تکلیف پہنچی تو ایسے پریشان ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض کر دیتے ہیں، شکایت کرتے ہیں کہ ہم کو کس مصیبت میں پھنسا دیا، یہاں تک کہ نماز تک چھوڑ دیتے ہیں۔